الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم ناظرین، ایک مسئلہ یہ معلوم کیا گیا ہے کہ ایک پڑھے لکھے آدمی کے ہوتے ہوئے کسی کم علم والے کو امام بنانا کیسا ہے۔ بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی اپنی جماعت، کسی کی جماعت مسجد میں چھوٹ گئی یا مسجد میں امام نہیں ہے، وہاں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی بھی ان پڑھ آدمی کو یا کم پڑھے لکھے کو امام بنا دیا جاتا ہے اور اس کا پڑھا ہوا سائیڈ میں کھڑا رہ جاتا ہے۔ تو یہ عمل کیسا ہے؟ جواباً عرض یہ ہے کہ اہل علم کے ہوتے ہوئے غیر اہل علم کو امام بنانا صحیح نہیں ہے۔ جس کے پاس کم علم ہے، کم پڑھا ہوا ہے، یا اس کے پاس اچھا علم نہیں ہے، تو ایسے شخص کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ اس شخص کے ہوتے ہوئے جس کے پاس اچھا علم ہے، اچھا پڑھنا جانتا ہے۔ چونکہ نماز پڑھانا، امامت کرنا، یہ نائب رسول کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے نائبوں نے یہ کام کیا ہے، آپ کے وارثوں نے یہ کام کیا ہے، لہذا ہر کوئی شخص امام نہیں بن سکتا، چونکہ امامت کے لیے بہت ساری چیزیں ضروری ہوتی ہے جو انسان کو کرنی پڑتی۔ تو آپ اگر کسی کو بھی امام بنا کے مصلی پر کھڑا کر دو گے تو اس سے ایک تو لوگوں کی نظروں میں اس مصلی کی اہمیت گھٹے گی، اس مقام کی لوگوں کی نظر میں اس جگہ کا، اس منصب کا وہ مقام نہیں رہے گا جو ہونا چاہیے، اس لیے بھی غلط ہے۔ اور دوسری اس وجہ سے بھی کہ قرآن کریم کی پڑھنے میں، قرآن کریم کی تلاوت میں اگر کسی شخص سے ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں جو لفظی غلطیاں ہیں، زبر زیر پیش کی، جن کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے بھی کم علم کا نماز پڑھانا، امامت پر کھڑا ہونا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی نہیں ہے پڑھا لکھا تو آپ اس کو آگے کر سکتے ہیں، اس کو پڑھا سکتے ہیں۔ اور کسی بھی ایسے امام کو میری اس ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے جو مسجدوں کے ذمہ دار بنے ہیں، وہ کم تنخواہ کے لالچ میں آ کر ایسے امام بھی نہ طے کر لیں اپنی مسجدوں میں جو امام صحیح قرآن نہ پڑھ سکتے۔ آپ سوچ لیں کہ یار کم تنخواہ میں مل رہا ہے، فلاں امام صاحب تو زیادہ پیسے لے رہا تھا، یہ کم پیسے میں مل گیا، چلو اسی کو رکھ لو۔ اب اگر اس کے قرآن میں غلطیاں ایسی ہوئی، لفظی غلطیاں جن سے وہ آپ کی نماز معنی تبدیل ہو جائیں، تو ان غلطیوں کی وجہ سے آپ جو ہے اپنی نمازوں کو خراب کر رہے ہیں۔ لہذا ایسے شخص کو قطعاً امام بنانا نہیں چاہیے۔ آپ کے مسائل اور ان کے حل کے اندر حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ کسی نے معلوم کیا کہ ہماری مسجد میں کوئی ایسا امام ہے کہ جو لفظی غلطیاں قرآن میں کرتا ہے اور وہ بہت دن سے مسجد میں امامت کرتا آ رہا ہے، تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ تو حضرت نے یہی فرمایا کہ لفظی غلطیوں کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کچھ غلطیاں وہ ہیں جن کی وجہ سے معنی تبدیل نہیں ہوتے، لیکن جن غلطیوں کی وجہ سے معنی بدل جائیں گے تو وہ لہن جلی کہلائیں گی، جن کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی۔ جب نماز نہیں ہوگی تو ایسے امام کا امامت کرانا بھی صحیح نہیں ہے، اس کو امامت سے ہٹا دینا چاہیے، امامت پر نہیں رکھنا چاہیے۔ امامت ایک اعلیٰ جگہ ہے، اعلیٰ مقام ہے، اعلیٰ منصب ہے، اس پر اعلیٰ ہی قسم کا آدمی رکھنا چاہیے، چاہے وہ کتنی تنخواہ میں ملے۔ اچھا قرآن پڑھنے والا، جس کے قرآن سننے میں بھی مزہ آئے، ادائیگی سننے میں بھی مزہ آئے، وہ اچھی ادائیگی کرنے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔